میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار وائس چانسلر صاحب کا آج این ای ڈی کے در و بام میں یہ انٹرفیتھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اپنے معزز علماء کا میرے استاد مفتی منیب الرحمن صاحب تشریف فرما ہیں، یہ کارڈینل جوزف کوٹ صاحب، ان کا یہاں تشریف رکھنا کسی بڑے تبرک سے کم نہیں۔ یہ کارڈینل صاحب سے افسوسناک بات یہ ہوتی ہے ہمارے معاشروں کی، یا ہمارے معاشروں کی بدحالی یہ ہے کہ وہ بڑی شخصیات سے واقف نہیں ہوتے۔ انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے پاس، ان کے اندر، ان کے اطراف میں وہ لوگ بھی زندگی کر رہے ہیں کہ جو ہیوی ویٹس ہم کہتے ہیں، ہیوی ویٹس کا لفظ تھوڑا چھوٹا ہے۔ کارڈینل صاحب کے بارے میں صرف اتنا عرض کروں کہ کارڈینل یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے علم میں یہ بات نہیں، خاص طور پہ یہ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان بچوں کو میں یہ سب یہ بتاؤں کہ جیسے ہماری جو مذہبی قیادتیں ہوتی ہیں تو مسیحی جو بھائی ہیں ان کی قیادت میں جو ہیرارکی ہے اس میں کارڈینل کا مقام کیا ہے۔ دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی 12-14 افراد یعنی کارڈینل کی حیثیت سے موجود ہیں۔ انہی کارڈینلز میں سے ایک پوپ منتخب کیا جاتا ہے جو یہ مسیحی قیادت، ان کی جو کونسل ہے وہ کرتی ہے، اور پھر وہ ویٹیکن جاتا ہے۔ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ ان 12, 13, 14 کارڈینلز میں سے جن میں سے اگلے پوپ کا انتخاب ہوگا، ہمارا پاکستانی بھائی، ہمارا مان، پاکستان کے خوبصورت چہرے میں خوبصورتی کا اضافہ کرنے والا شخص جوزف کوٹس ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ جو بشپ صاحب موجود ہیں، کیا اچھی بات ہے، کلپنا دیوی موجود ہیں، ان کی گفتگو ابھی آپ یہ سنیے گا کہ یہ لوگ کس طرح انسان دوستی کی بات کرتے ہیں۔ میں طویل گفتگو سے ذرا گریز کرتے ہوئے چند موٹی موٹی باتیں، اور یہ محسن نقوی صاحب نے بہت سارا مواد مجھے دے دیا۔ دیکھیے، جو بات محسن نقوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ دین کی سمجھ، یہ انٹلیکچول گروتھ ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دین سے محبت، ہماری دین سے محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، اور یہ محبت حرز جاں ہے، یہ اثاثہ ہے ہمارا۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، قرآن سے محبت، یہ کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ اللہ بیان فرماتا ہے، اللہ اکبر، کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے، اس پر گفتگو میں طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک تعلق ہمارا اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ اس میں مکین رہتا ہے، اور ہمارا دل جس میں جو اللہ کا گھر ہے، قلوب المومنین عرش اللہ، یہ اس میں حسد، بغض، کینہ، تعصب، کسی دوسرے مذہب یا مسلک کے ماننے والے سے اگر کوئی حسد یا تعصب میرے دل میں ہے تو یہ پاک جگہ ہے، اس پاک جگہ میں اللہ موجود ہے، تو اللہ سے زیادہ پاک کوئی نہیں ہو سکتا، تو ایک ناپاک جگہ میرا دل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں یا ہمارے ہندو بھائی ہیں، یہ کمیونٹی ہے ہماری، یہ تمام غیر مسلم، یہ کیا ہیں؟ یہ انسان ہیں۔ لَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بنی آدم کو ہم نے اکرام بخشا۔ یہ انسان کا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ یہ بات تو میں کر رہا ہوں قرآن کریم میں شامل نہیں، لیکن یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو یہ جو تمام مخلوق ہم سب بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا کنبہ ہیں۔ میرے اور آپ کے کسی فیملی ممبر کا کوئی خیال رکھتا ہے، میرے بچے کا کوئی خیال رکھے گا،
آپ خیال رکھیں گے تو میرے دل میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا کہ آپ نے میرے بچے کا خیال رکھا، کیونکہ یہ میری فیملی ہے، یہ میری فیملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات میری فیملی ہیں۔ دین کی سمجھ، جو محسن نقوی صاحب نے بات فرمائی کہ دین کی سمجھ، یہ محبتیں دین کے ساتھ برقرار رہیں۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں بشپ صاحب، اللہ اکبر، شانتی نگر کا واقعہ ہوتا ہے اسی مملکت خداداد میں کہ جہاں رہنے بسنے والوں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ یہ واقعہ ہوا 1997 میں، شانتی نگر کا واقعہ، جو مسیحیوں کے ساتھ کچھ جذباتی انداز میں کچھ کام ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ آخری واقعہ ہمارے ساتھ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، بلکہ یہ 17 اگست کو ہم نے وزارت کا حلف اٹھایا اور یہ واقعہ 16 اگست کو ہو گیا۔ گئے ہم جڑاوالا گئے، دیکھا تمام واقعات۔ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے علماء کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار کہ علماء کا رویہ پورے پاکستان کے کیا خوبصورت رویہ رہا، اور جڑاوالا میں تمام مسالک کے علماء تشریف لے گئے، اور کتنی بڑی بات ہوئی کہ انہوں نے اپنی مساجد کے دروازے کھولے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہماری مسیحی برادری سے وابستہ افراد ہیں، کہ آؤ، اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کی مدد کی۔ حکومت کا تو کام ہے یہ، ہم بھی گئے، محترم وزیر اعظم صاحب بھی گئے، چیف جسٹس آف پاکستان بھی گئے، کون نہیں گیا؟ لیکن ایسے واقعات جو رونما ہوتے ہیں ہونے ہی نہیں چاہیے۔ لیکن جو بات فرمائی دین کی سمجھ کی ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے، کیا ہمیں دین کی سمجھ ہے؟ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ دین سے محبت ہماری کم نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ہم کسی مسیحی بستی کے تعلق سے، یا بستی تو بہت بڑا لفظ ہے، کسی مسیحی فرد کے تعلق سے کسی جذباتی رویے کا اظہار کرتے ہیں، ایک فوری ری ایکشن لاتے ہیں، اور اس میں کوئی کلنگز، خدا نہ خواستہ، یہ الحمدللہ جڑاوالا میں کوئی کلنگ نہیں ہوئی، کوئی انسانی جان ضائع نہیں ہوئی۔ اگر کوئی املاک بھی، یہ جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی املاک اگر یہ تلف ہوتی ہیں، ضائع ہوتی ہیں، تو کیا ہمارے اس عمل کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمائیں گے؟ میرا سمپل سوال یہ، اکثر جگہوں پہ ہم یہ بات کہتے ہیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارا اساسہ جاں ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر۔ قرآن کا فرماتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہماری جانوں پر آپ مقدم ہیں، اولیٰ ہیں، وہ مقام کم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم، اللہ اکبر، قرآن کریم سے ہماری محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ ایک ورق اگر ہمیں دکھ جاتا ہے قرآن کریم کا، زمین پر ہم اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں اور اس کو کسی بلند جگہ پہ رکھتے ہیں، لیکن اس قرآن کریم کے ورق سے محبت کرنے والا شخص کیا قرآن کریم کے مفہوم سے واقف ہے؟ جو تفہیم، جو انٹلیکچول جو لیول کی بات کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن انسان کے درمیان کون سی محبت دیکھنا چاہتا ہے، قرآن انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں انسان کو فضیلت، مقام دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان کو، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔
یہاں انسان کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ ایک علامت ہوتی ہے، میں ان بچوں سے مخاطبت کر رہا ہوں، آپ لوگ تو علماء تشریف فرما ہے، جب اللہ یہ بات فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اللہ کے کون سے ہاتھ، لیکن انسان کی فضیلت، انسان کا مقام، انسان کی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات رکھ رہا ہے۔ تو انسان کی قدر ہونی چاہیے۔ کچھ معاشرتی مسائل ہیں، سماجی تانا بانا، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس، سوشل انجینئرنگ۔ یہ انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ نکلیں یہاں سے باہر جائیں، پاکستان کو مضبوط کریں، لیکن ایک سماجی تانے بانے ہوتے ہیں نا، سماج کو بنایا جاتا ہے۔ یہ سماج میں زوال کیسے آتا ہے، کیوں آتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ اس میں ایک بڑا کردار انٹرفیت کے حوالے سے، ان معاملات کے حوالے سے کمزور معیشت کا ہے، کمزور معیشت کا ہے۔ اگر ہمارے معاشروں میں یہ غربت، یہ مفلسی، آج کا جو پاورٹی لیول ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے، ایک 50,000 روپے دے کر محترمہ کلپنا دیوی کسی جاب لیس آدمی سے آدمی کوئی بھی کام کرا سکتا ہے کہ جناب آپ یہ کام کریں کہ یہاں دیکھیے ایک فکٹیشیس ایک خبر پیدا کی کہ دیکھیے وہاں پر توہین رسالت ہو گئی، وہاں توہین قرآن ہو گیا، اور یہ تم جاؤ اور جا کے اس چرچ پر حملہ کر دو۔ یہ اس کمزور معیشت سے آدمی دور ہو جائے، یہ کام بنیادی طور پر ریاست کا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ کام ریاست کا ہوتا ہے کہ رہنے بسنے والوں کی معیشت کو مضبوط کیا جائے۔ یہ اتنا ہی اہم ہے کہ جتنا سوشل انجینئرنگ کے حوالے سے، کہ آدمی سوچے سمجھے کہ جس دین کا میں ماننے والا ہوں اس دین کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم نے اب تک پروگرام کیے بہت سارے انٹرفیت کے حوالے سے، کیونکہ یہ منسٹری بھی میرے پاس ہے، ڈپلومیٹس آئے، دنیا بھر کے لوگ آئے، ہم نے یہ بتایا کہ ہم کس طرح مل کر رہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ماسز یعنی عوام الناس آئے، ہمارے معزز علماء تشریف لائے، انہوں نے ان باتوں کو عام کیا، لیکن ایک خیال ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ہمارا مستقبل ہیں، یہ بچے اور بچیاں ہمارا مستقبل ہیں، کیوں نہ انٹرفیت کے حوالے سے ان سے بات کی جائے، کیونکہ آپ جہاں جائیں دین کے پیغام کو عام کریں۔ یہ ہے دین کا پیغام کہ دین انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف فرما ہے، حجر اسود کی طرف آپ نے دیکھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ حجر اسود تو بڑا مکرم ہے، تیرا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیتے تھے، ہم بھی بوسہ دیتے ہیں حجر اسود کو، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حجر اسود تیرا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن ایک انسان کی جان تجھ سے زیادہ بلند ہے، تجھ سے زیادہ محترم ہے۔ یہ ہے سنگینی کی بات، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس جرم کی سنگینی کتنی ہے۔ ہم فوری طور پر کیا کرتے ہیں کہ جوابی کارروائی کر لیتے ہیں، اپنی عدالت خود لگا لیتے ہیں۔ اپنی عدالت خود نہ لگائیں، محلے میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں، کراچی جیسا شہر یا پڑھے لکھے شہر، لاہور، اسلام آباد، ہر شہر نہیں ہوتا، جیسے جڑاں کا واقعہ ہوا، وہ لوگ کہ جہاں پر تعلیمی شرح بہت کم ہے، وہاں کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ اپنی دین سے محبت برقرار رکھیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کی خبر، کوئی جھوٹا، کوئی فاسق لے کر آئے تو اپنے علاقے کے جو بڑے ہیں، جو محترم ہیں، جو علماء ہیں، جو وہاں کے جو لائک ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، جو بڑی شخصیات ہیں،
پہلے ان کے پاس یہ خبر لے کر جائیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے معاشرے میں فساد پیدا کرنے کے لیے کسی نے کسی کو کچھ پیسے دے کر یہ کام کروایا ہو۔ تحقیق کریں، فوری کارروائی نہ کریں، قانون کو اپنے ہاتھ پہ نہ لیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، یہ کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، یہاں قانون کی حکمرانی ہے الحمدللہ۔ کچھ مسائل ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے ہوتے ہوئے وہ مسائل قائم کیسے ہیں، ان کا خاتمہ کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ میں آپ سب کا بڑا ممنون، میں ڈاکٹر سروش لودھی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار۔ ڈاکٹر سروش لودھی صاحب سے محبتوں کے کئی تعلق ہیں، ایک تعلق صرف یہ کہ میں ان کے والد محترم پروفیسر حشمت اللہ لودھی صاحب کا شاگرد اور بلو آئیڈ بوائے تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد ہمارے استاد کو جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز کرے، انہیں علیین میں رکھے۔ اساتذہ کے لیے والدین کی طرح دعائیں مانگنی چاہیے جس طرح ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا، بشپ صاحب کا، محترمہ کلپنا دیوی کا میں بڑا ممنون ہوں، محسن نقوی صاحب